السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست قاری عمر وقاص۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایڈین نیوز ہمیشہ آپ کے سامنے حقائق پر مبنی علمی، ادبی، فکری، اصلاحی، تعلیمی اور دیگر پروگرامز آپ کی اویئرنس کے لیے، معلومات کے لیے شیئر کرتا ہے۔ لیکن آج جس درد کے ساتھ اور جس ایک سانحہ کے ساتھ آپ کے سامنے ہم موجود ہیں، وہ یقیناً کوئی چھوٹا سانحہ نہیں، بہت بڑا سانحہ ہے۔ پاکستان کا ایک بڑا شہر، تاریخی شہر سیالکوٹ، جس کو سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا ہے، جس کو ایک بزنس کے حوالے سے، جس کو آج کھیل کی دنیا میں، جس کو شاعر مشرق کے نام سے، جس کو بہت سارے ایک تاریخی نام جنہوں نے پاکستان کی تعمیر میں، جس میں تکمیل میں، اس کی تدبیر میں اپنا اہم رول ادا کیا، ان کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن آج اس شہر کو نظر لگ گئی۔ اگر یوں کہا جائے کہ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ آج سیالکوٹ سانحہ پہ سانحہ جو ہے نا وہ رونما ہو رہا ہے، اور اگر دیکھا جائے اداروں کو تو اس کی ماس وائی فوٹو سیشن کے کوئی چیز عوام کو جو ہے وہ میسر نہیں مل رہی، نہیں ہو پا رہی۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ان ساری باتوں کے سوالات جاننے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں جو سیالکوٹ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ اگر سماجی حوالے سے دیکھا جائے تب بھی ان کا نام سر فہرست ہوگا، اگر کسی کہہ لیں میڈیکل کے حوالے سے دیکھا جائے تب بھی ان کا نام وہ بہت نمایاں نظر آئے گا، اگر دیگر کہہ لیں معاملات میں ان کو دیکھا جائے، وہ چاہے صحافت ہے، چاہے سماجی معاملات ہیں، چاہے دیگر معاملات ہیں، تو اس کے اندر وہ آپ کو صف اول کے اندر اپنی حسب استطاعت نظر آئیں گے۔ میری مراد محترم ڈاکٹر شہزاد نسیم جو میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں ان کو اپنے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ پاک کا کرم۔ ناظرین، آج جس سانحے پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ سانحہ سمڑیال۔ علیشہ نامی بیٹی جو 11 سے 13 سال کے درمیان عمر ہے اس کی، ابھی بلوغت کی عمر کو پہنچ رہی ہے، ابھی ایک معصوم سی کلی ہے، لیکن اس کلی کو کھلنے سے پہلے ہی مسل دیا گیا، اس پھول کو جو ہے نا وہ نکھرنے سے پہلے ہی تار تار کر دیا گیا۔ لیکن یہ آج صرف ایک علیشہ نہیں، سیالکوٹ کے اندر درجنوں ایسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو سینکڑوں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے جو بے دردی سے ایسے معصوم بچیوں اور بچوں کو قتل کر دیا گیا، زیادتی کی گئی، اغوا کیا گیا۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ چور، ڈکیت، قاتل، وہ چاہے کسی بھی حوالے سے ہیں، وہ اپنا کام تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے ادارے کہاں پہ ہیں؟ آج بہت سارے سوالات آج کے پروگرام میں آپ کو سننے کو ملیں گے۔ اگر آپ کو اچھا لگے یا آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسا سوال ہو تو آپ بھی اپنے کمنٹس میں ضرور ہمیں آگاہ کیجئے گا، ہماری رہنمائی کیجئے گا، یا پھر ہماری بات کی تردید یا تصدیق ضرور کیجئے گا۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سانحہ پہلے جو ہے وہ ایک غیر ملکی باشندے کو قتل کر دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ کو، سیالکوٹ کی تاریخ کو کئی سال بعد جو ہے نا وہ دہرایا گیا، اس کو داغدار کیا گیا۔ اس کے بعد ابھی چند دن بعد یہ بیٹی کا واقعہ رونما ہو گیا۔ ایسے درندوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ سیالکوٹ کو آخر کس کی نظر لگ گئی؟ سب سے پہلے تو قاری صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام میں مجھے بلایا، عزت بخشی۔ جہاں تک بات ہے قاری صاحب، سیالکوٹ کا جو سانحہ راجکو فیکٹری والا ہوا، اس میں ایک غیر ملکی باشندے کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، اس پہ تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں سب سے پہلے بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت ایک ذمہ داری شہری سری لنکن قوم سے میں معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد جہاں تک بات ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، تو مجموعی طور پہ ہم سبھی ذمہ دار ہیں اس کے۔ ہم بحیثیت قوم، ہمیں عدم برداشت کا جو ایک لیول ہے کس حد تک گر چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کی جان لینے اور
جان دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں ہم سب مجموعی طور پہ بصیرت قوم ہم مجرم ہیں۔ دوسری بات قاری صاحب، جہاں تک بات ہے سیالکوٹ کو نظر لگنے والی، تو آپ ماشاءاللہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، تو یہ تہمتی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نظر بات تو ایک حقیقت ہے، لیکن اب یہ کہنا کہ سیالکوٹ کو نظر لگ گئی ہے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ یہ انتظامی امور کا بہت بڑا ایک فلاپ ہے، فیلئر ہے، جس پہ سبھی ادارے ذمہ دار ہیں۔ سبھی ادارے جو ہے وہ کسی اعلیٰ حکومتی شخصیت کی توجہ کے منتظر ہیں۔ تو جہاں تک بات ہے ہمارے ایک نظام کی، ملک کے نظام کی، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہاں پہ سیدھے طریقے سے بات کرتا کون ہے، سنتا کون ہے، مانتا کون ہے؟ تو اعلیٰ سطح پہ دیکھ لیں آپ، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام میں گلستاں خدا جانے۔ انجام کیا ہوگا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ سوال اپنے ناظرین کے لیے آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ایک بیٹی کو 10 دن 11 دن پہلے جو ہے وہ اغوا کیا جاتا ہے، پھر 10 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد اس کی ایک FIR رسمی سی جو ہے وہ درج کر دی جاتی ہے، لیکن ذرائع کے مطابق جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی ٹیم تشکیل نہیں دی گئی، کوئی اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا، ورک نہیں کیا گیا، لیکن 11 دن بعد جب اس کی لاش ملتی ہے تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے، پھر وہ پھرتیاں نظر آتی ہیں، سب کچھ وہ معاملہ سامنے آ جاتا ہے، بظاہر ملزم بھی ایک گرفتار ہو جاتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے کہ اس میں حقائق آپ کے علم کے مطابق کیا ہیں؟ ایسا آخر کیوں کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ قانون اس کے انسان کی جان کھو جانے کے بعد ہی حرکت میں کیوں آتا ہے؟ قاری صاحب، باعث شرمندگی بات ہے کہ ہم ایک سانحہ ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں ہوش آتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھ لیں، ہم قاتل بھی پکڑتے ہیں، چور بھی پکڑتے ہیں، ڈکیت بھی پکڑتے ہیں، اور ان کو صرف اپنی سوشل میڈیا کی زینت بنانے کے لیے مختلف واٹس ایپ گروپوں میں، فیس بک پہ، اپنے پیجز پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ عملی طور پہ جو نجی ٹارچر سیل ہیں ان کا خاتمہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ سیالکوٹ کے ہر تھانے کی بہت ہی بری صورتحال ہے۔ ایک شریف شہری جب جاتا ہے تھانے تو اس کو نانی یاد آ جاتی ہے جو اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ کمپیوٹرائزڈ نظام ہونا، یہ سب بھی جو ہے نا ایک آئی واشنگ ہے عوام کے لیے۔ حقیقی معنی میں تو میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے شریف انسان کے ساتھ تو اس کو انصاف ملا ہو تھانوں سے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، شاید آپ جانتے ہیں کہ سیالکوٹ میں بہت سے تھانے، ماڈل تھانے جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں۔ جہاں یہ واقعہ رونما ہوا ہے سمڑیال، اس کو بھی ماڈل تھانہ سمڑیال شہر کا جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، اس کا نام ہی ماڈل تھانہ ہے۔ اور سیالکوٹ کے جتنے بھی DPOs سابقہ اور موجودہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیمیں، ہمارے جو اعلیٰ افسران ہیں، ان کی جدید ٹیکنالوجی، ان کی صلاحیتیں اور ان کے سب کچھ، تو آخر یہ سب کہاں جاتے ہیں؟ یہ نام کے بس ہی ہیں، یہ کام کے نہیں ہیں؟ قاری صاحب مجھے یہ بتائیں، ماڈل تھانے ہیں، بالکل ہیں، لیکن وہ کرپشن میں بھی اپنا ماڈل، رول ماڈل ہے۔ درست ٹھیک ہے، یہ کمپیوٹرائز نظام ہونے سے کسی کو انصاف نہیں ملا، چہرے وہی ہیں، ان کی کرتوتیں وہی ہیں۔ اب آج تک مجھے بتائیں، اپنا ایک کرائم ریشو پہلے سے بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے نا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نظام۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے پولیس کے جو جدید ٹیکنالوجی کے دعوے تھے، جو میں یہ پوچھتا ہوں، جب بچی کی گمشدگی کی رپورٹ درج ہوئی تھی اسی وقت اس جدید ٹیکنالوجی کو کیوں بروئے کار نہیں لایا گیا؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ اس کی ڈیڈ باڈی آئے اور پھر ہم جو ہے نا اپنی ایفیشنسیاں دکھائیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پولیس کے اعلیٰ افسران کی کارکردگی کے اوپر بھی، کہ وہ بچی گم ہوتی ہے 10 دن پہلے، 10 دن بعد اس کی تشدد شدہ لاش برآمد ہوتی ہے، اور لاش برآمد ہونے کے چند گھنٹوں بعد ملزم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور جو پولیس کے ترجمان ہیں ان کی طرف سے یہ بیان جاری کیا جاتا ہے کہ بہت اچھی پروگرس ہے جی ماشاءاللہ پولیس کی، اور انہوں نے DPO صاحب کے حکم پر 10 ٹیمیں تشکیل دے کر تو 300 گھروں کی تلاشی لی ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، اگر کوئی ایک ٹیم تشکیل دی جاتی
یا جو بنیادی طور پہ تفتیشی افسر تھے اس کیس کے وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے تو اس علاقے کے چند اوباش اور جو مشکوک افراد تھے ان کو زیر حراست لے کر تفتیش کی جاتی تو شاید وہ بچی زندہ بچ جاتی. ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی وہ دودھ لینے جو گئی تھی وہ برتن جو گھر سے ساتھ لے کے گئی تھی وہ بھی ملزم کے گھر سے برآمد ہوا ہے. تو یہ میں اور آپ یا عام شہری بھی اتنی تو نوح رکھتا ہے کہ جب کوئی چیز گم ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے قریبی دوستوں قریبی رشتہ داروں ہمسایوں کو گھروں میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ہمارا گلی محلے کا تقریباً ایک جیسی کلچر ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ اگر نہیں آیا تو نیندیں اڑ جاتی ہیں, سکون جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ پولیس کے جو تفتیشی افسر صاحب تھے, آپ ان سے کوئی پوچھے گا, کوئی اعلیٰ افسر اس سے پوچھے گا کہ تم سوئے ہوئے تھے, بھنگ پی کے سوئے ہوئے تھے, تم کیا تم نے ان 10 دنوں میں؟ کیا وہ آپ کی بیٹی نہیں تھی؟ آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ بات صرف یہ ہے کہ احساس ذمہ داری کی بات ہے. بالکل درست بات ہے. آپ نے کہا کہ ماڈل تھانے بنے ہیں لیکن کرپشن میں بنے ہیں جناب. بالکل ناظرین, آپ بھی یقیناً جانتے ہیں قتل ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, منشیات ہے, جتنے بھی کرائم اور جرائم ہیں اس میں دن بدن اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اس کے خاتمے کی باتیں فوٹو سیشن تک کی جا رہی ہیں. اگر علاقے میں جا کے دیکھا جائے جو ریالٹی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہ یہی ہے کہ دن بدن جو معاملات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور آئے دن افسران کا تبادلہ, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. لیکن آخر ہم سوال یہ کرتے ہیں قانون تو وہاں پہ موجود ہے نا, قانون تو نہیں آ جا رہا. اگر قانون کے مطابق سزا دی جائے, گرفتاری ہو, اگر اس کے مطابق یہ سارے معاملات ہو تو میرے خیال میں شاید ڈاکٹر صاحب اس پر اتفاق کریں میرے ساتھ کہ یقیناً کرائم اور جرائم پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اگر قانون پہ عمل درآمد؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, اس پہ جو میں کہنا چاہوں گا کہ صرف پولیس ذمہ دار نہیں ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ کے اپنے بھی بہت سارے مسائل ہیں جن پہ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں تفصیلی طور پہ بات کروں گا. یہ فیلئر ہے ہمارے سارے سسٹم کا. قانون نافذ کرنے والے اور انصاف فراہم کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی کارکردگی پر بھی بہت بڑا یہ زوردار تماچا ہے اور سوالیہ نشان ہے کہ جب کسی ملزم کو آپ نے آج تک دیکھا ہے عبرتناک سزا ملتے ہوئے؟ سزا تو ملتا ہے مدعی کو. درست ملزم کو جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں نا, ملزم جو ہے ان کا لاڈلا بیٹا ہے. جتنا پروٹوکول ملزم کو آپ نے دیکھا ہے تھانے کچہریوں میں عدالتوں میں ملتا ہوا, وہ مدعی بیچارہ تو جو ہے نا وہ ویسے اس کو ایک تو جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں, دوسرا اس کے ساتھ تو تضحیک امیر سلوک کیا جاتا ہے. اس کو تھریٹس بھی آتے ہیں کہ اپنے کیس سے دستبردار ہو جو ورنہ تمہیں سریعام مار دیا جائے گا, اور ہزاروں مثالیں اس طرح سے مدعی کو مارا گیا ہے. ان کا کیا بنا ہے؟ تو یہ سارے جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرنا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں تک سزا کا تعلق ہے ناظرین, آپ بھی جانتے ہیں کہ چور پکڑا جائے گا, قاتل پکڑا جائے گا, عدالتوں میں جائے گا, قانون لگ جائے گا. سزا کب ہوگی, کیسے ہوگی اور کتنی ہوگی وہ بات کی بات ہے. لیکن مدعی کی سزا پہلے دن ہی شروع ہو جاتی ہے. ادھر سے اس کی چوری ڈکیتی ہوتی ہے, اس کے ساتھ یا قتل ہو جاتا ہے, مرڈر ہو جاتا ہے, یا اس کا کسی کا اپنے کو اس سے چھین لیا جاتا ہے, یا مال یا جان, تو وہ بیچارہ پہلے دن سے ہی تھانوں کچہریوں اور عدالتوں کے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے. اور یقیناً آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گرفتاری چند گھنٹوں بعد جو ہے وہ اس کا دعویٰ کر دیا گیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملزم جس کو گرفتار کیا گیا ہے یہ واقعی ملزم ہے, یا کہ اس کو فارمیلٹی کے لیے بطور وہ جو ہے وہ خانہ پوری کے لیے جو ہے نا وہ کیا گیا ہے؟ ایک کوئی کیا گیا یا اور بھی اس کے اندر کچھ لوگ مزید گرفتاریاں ہوں گی؟ دیکھیں جی, یہ تو قبل از وقت اس کے بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا. یہ تو پولیس کے جو ذمہ دار افیسرز ہیں وہ اپنی زیر نگرانی میرٹ پر تفتیش کرائیں گے تو پھر یہ حقائق سامنے آئیں گے. لیکن یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور بار بار میرے بھی ذہن میں وہ بات آ رہی ہے کہ 10 دن پولیس کرتی کیا رہی؟ چند گھنٹے بعد ملزم گرفتار ہو گیا, تو 10 دن کرتی کیا رہی؟ اس بات کا کون جواب دے گا؟ جو ٹیکنالوجی اب استعمال ہوئی ہے وہ 10 دن پہلے کیا ٹیکنالوجی انہوں نے امریکہ کو بیچ دی تھی؟ کہاں گئی تھی وہ؟ رینٹ پہ گئی تھی وہ. بالکل ایسے.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، منشیات فروش پکڑے جاتے ہیں، قاتل بھی پکڑے جاتے ہیں، چور بھی پکڑے جاتے ہیں، لیکن ادھر سے پکڑے جاتے ہیں، ادھر سے عدالتیں ان کو چھوٹ دے دیتی ہیں، یا بعض دفعہ تھانوں سے ہی ان کو جو ہے نا الوداع کر دیا جاتا ہے. یہ قانون کی گرفت کی کمزوری ہے یا کہ کوئی سیاسی اثر و رسوخ ہوتا ہے؟ یہ کو بڑا معافی ہے ملزمان کا کہ جو اپنے آپ کو فوری طور پہ جو ہے نا وہ بری الذمہ قرار ان کو دے دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بڑی بچوں والی بات کی ہے. آپ نہیں جانتے کہ یہاں کے ہر محکمے کا ایک مافیا ہے، ہوں. ٹھیک ہے، اور مافیا وہ اس قدر مضبوط ہے کہ جس کے آگے قانون تو ان کے گھر کی لونڈی ہے. ہوں. تو جہاں تک بات آپ نے کی ہے ملزم کو سزا یا جزا کب ملے گی، تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. روزانہ ہر تھانے میں سینکڑوں کی تعداد میں اپلیکیشنز آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے نیچے ایک لائن لکھی گئی ہوتی ہے کہ میرے ملزم کو قرار واقعی سزا دی جائے. بالکل. آپ مجھے بتا دیں کسی ملزم کو قرار واقعی سزا دی گئی ہے آج تک؟ اگر دی گئی ہے تو اسی کو نشان عبرت بنانے کے لیے وہ اگزامپل کے طور پہ رکھ دیں. بات یہ ہے کہ جو لیشا والا واقعہ ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس جیسے ہزاروں واقعات ہم نے سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، جو حالی سیالکوٹ میں نہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن دنیا میں تو ایک نظام ہے نا جہاں پہ فوری طور پہ انصاف فراہم کیا جاتا ہے. یہاں کا جو سسٹم ہے، میں بار بار بات کر رہا ہوں سسٹم کی فیلئر کی. سسٹم ہی ایک ایسا ہے کہ جہاں پہ اصل سزا جو ہے وہ مدعی کو دی جاتی ہے، ملزم کو نہیں دی جاتی. ملزم تو انتہائی طاقتور اور یا کوئی اس کو مافیا کیچ کر لیتا ہے، مافیا اس کو سپورٹ کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، اور وہ باعزت عدالتوں سے بری بھی ہو جاتا ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر شہزاد نسیم، اور میں وقت کی مناسبت سے آخری سوال اور بڑا ہی اہم سوال اس علاقے کے حوالے سے کرنا چاہوں گا جہاں تک سمڑیال کا اور بیگو والا اور اس کے ساتھ یہ جو پانڈے چک گاؤں ہے، اگر اس کو دیکھا جائے، اس کی تاریخ کو ٹٹولا جائے، تو ڈاکٹر صاحب آپ قانون کی اداروں کی بات کر رہے ہیں، تو اسی علاقے میں ہمارے ایک دوست بھائی، ہمارے جرنلسٹ ذیشان بٹ، جن کو ایز اے جو کہہ لیں اپنی رپورٹنگ کرتے ہوئے ایک مافیا کے خلاف جنگ اور آواز بلند کرتے ہوئے ان کو قتل کر دیا گیا، جس کا اس وقت کی اپوزیشن عمران خان اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایکشن لیا، بہت کچھ ہوا، سو موٹو ہوا، لیکن آج تک اس کے قاتل آزاد ہیں. اور وہی بات کہ مدعیوں کو سزا بھی ملی، الٹا ان کو گرفتار بھی کیا گیا، جیلوں میں پابند سلاسل کیا گیا. ان کے والد آج اسی غم کو اپنی وہ کہہ لے سینے میں دل میں لے کے دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ قاتل آج بھی آزاد ہیں. تو کیا اگر ایک جرنلسٹ صحافی کو انصاف نہیں مل سکا جو دوسروں کو انصاف دلاتا ہے یا دلانے کی امید دیتا ہے، تو کیا اس علیشہ بیٹی کو انصاف مل پائے گا؟ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے. دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے جرنلسٹ ہو یا کوئی بھی ہو، ہم سب انسان تو ہے نا، انسانی حقوق تو ہم سب کے ایک جیسے ہیں نا. بے شک. ٹھیک ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم سب کی جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا تو اداروں کی ذمہ داری ہے. ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، ہم تو ایک ماچس کی ڈبی لیتے ہیں نا، تو اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ٹیکس کا پیسہ اداروں کی تنخواہ کی صورت میں و دیگر مراد کی صورت میں جو گورنمنٹ ہم سے لے رہی ہے، اس کا ریوارڈ ہمیں کیا مل رہا ہے، ہمیں کون سی پروٹیکشن دی جا رہی ہے. تو جہاں تک ہمارے صحافی بھائی کی بات ہے، یقیناً آج بھی ہم ان کو یاد کر کے دل ہمارا ہون کے آنسو ہوتا ہے. تو یہ سب سے بڑی افسوسناک، شرمناک، بلکہ انتہائی شرمناک ترین مثال ہے کہ سپریم کورٹ کے بار بار نوٹس لینے کے باوجود آج تک یہ ادارے سبھی مل کے بھی اس ملزم کو مرکزی جو ملزم ہے اس کو گرفتار نہیں کر سکے. تو جہاں تک سپریم کورٹ کے احکامات کو ردی کی ٹوکری کی زینت بنایا جاتا ہے، ہم اور آپ کس کھیت کی مولیاں جناب. یعنی پھر اس علیشہ بیٹی کو، اس کے گھر والوں کو، جو آج ناظرین اگر دیکھا جائے تو اس کے جتنے ہمسائے، جتنے عزیز و اقارب، رشتہ دار اور جتنے اہل علاقہ، ان کے اندر ایک خوف ہے، ایک ان کے اندر جو ہے نا وہ احساس پیدا ہو گیا، ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری عزت، ہماری آبرو، نہ جانے کیا ہوگا. اس خوف کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سر بات یہ ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. تو یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ تمام اداروں نے آنکھوں پر کرپشن کی پٹی باندھی ہوئی ہے. جب تک وہ کرپشن کی پٹی نہیں اترے گی، تب تک تو
ہم سب کو کسی بھی صورت پہ انصاف ملتا نظر نہیں آتا. تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے جو ضلع سیالکوٹ کے انتہائی دانشور، انتہائی قابل احترام اور دلیر اپنے لائر سے کہ وہ اس ایشو پر آواز اٹھائیں، اور جو علیشہ ہے یا اس جیسی معصوم کلیاں جو آج تک ظلم و بربریت کا شکار ہو چکی ہیں، ان کی فیملی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے جرات مندی کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں. اور میری ہمبل ریکویسٹ ہے ڈسٹرکٹ بار سیالکوٹ سے، پنجاب بار کونسل سے اور سپریم کورٹ بار کونسل سے بھی کہ اس جیسے جو کیسز ہیں اس پر کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے کہ ملزم کو واقعی عبرتناک اور بہت جلد قانون کے کٹہرے میں لا کر اس کو نشان عبرت بنایا جائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے محترم ڈاکٹر شہزاد نسیم جو سیاسی، سماجی اور سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بڑی قیمتی اور بڑی اہم اور بڑی وہ سیدھی اور کھری باتیں کی ہیں، اور انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لے کر انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ فوٹو سیشن سے باہر نکلیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے افسران کو اپنے ماتحت کا جو ہے نا وہ ضرور ایکشن لینا چاہیے، اور ان کے تحرک اور ان کی حرکات پر گہری نظر رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارے ماتحت جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اگر یہی ٹیکنالوجی آج چند گھنٹوں کے بعد کام آئی ہے تو یہ ٹیکنالوجی پہلے اگر حرکت میں آ جاتی، یہ صلاحیتیں پہلے بروئے کار لائی جاتی، اگر یہ تحرک پہلے نظر آتا، یہ ٹیمیں پہلے اپنا کام شروع کر دیتی، تو شاید آج وہ بیٹی ہمارے درمیان موجود ہوتی، اور یہ ملزم جو ہے وہ بیٹی اس ملزم کو خود اپنی آنکھوں سے پہچانتی، اس کی نشاندہی کرتی، جس کا شاید آج یہ ملزم ناجائز فائدہ اٹھا کر گواہی نہ ہونے کی صورت میں یا کسی اور معاملے کی صورت میں جو قانون کا سکم رہ جائے اس صورت میں یہ بری ذمہ ہو جائے. شاید وہ بیٹی زندہ ہوتی تو آج یہ ملزم اپنے انجام کو پہنچ جاتا. تو ناظرین، آج تک جتنے واقعات رونما ہوئے ہیں یقیناً اس پر کوئی قابل گرفت اور قابل جو کہہ لیں ایک جو میں آپ کے سامنے کوئی فار ایگزامپل دے سکوں، کوئی مثال دے سکوں، وہ ابھی تک کوئی واقعہ خاص نہیں ہے جس کو ہم لے کر عبرت پکڑ سکیں. تو آج جتنا قانون پاکستان کا موجود ہے، چونکہ اسلام بھی ہے اور قانون بھی ہے، اگر دونوں کو ملا کر ملزم کو پکڑ لیا جائے، جزا اور سزا دی جائے، تو یقیناً جرائم اور کرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اس پر دوبارہ بات کریں گے اور دیگر مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ ان کا پوائنٹ آف ویو آپ تک لانے کی کوشش کریں گے. آپ بھی اگر اس پر بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کچھ حقائق، کچھ معاملات آپ کے ذہن میں ہیں، آپ کے پاس اگر ہیں، تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کی آواز کو حکام بالا تک پہنچایا جائے گا، اور اس بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے ہم اپنا انشاءاللہ بھرپور کردار ادا کریں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اپنے معزز مہمان کے ساتھ دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ایڈین نیوز. اللہ حافظ. چھوٹی چھوٹی شرارتیں چھپی ہے ان میں راحتیں، یہ تکرار ہے عارضی، نہ ہو جس میں ناراضگی، خوشیوں کو گلے لگائیں، گیت چاہت کے گائیں، مر جان فوم، مر جان فوم، روبی کا مر جان فوم، آپ کی نیند کا بہترین ساتھی جو دے آپ کو پرسکون ملائم احساس، ماں کی گود جیسا، روبی فوم جیسے ماں کی گود.